بلندر صلوات. آخری مرتبہ بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الحمد والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنه هو السميع البصير. میں نے آپ کے سامنے 25ویں پارے کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کی، جس میں خالق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح. معلوم ہوتا ہے دین جب سے چلا ہے ایک ہی طرح پہ چلا. یہ کوئی نئی طرح نہیں ہے. جب سے دین چلا ہے دین کی طرح ایک طرح کا آنا دلیل ہے ایک کی طرف سے آ رہا. اور اسی طرح صاحب علمی باتیں میں دکھائی اسے سمجھنا، خصوصاً آج کی مجلس کو بڑے غور سے التجا ہے میری، بڑے غور سے اسے سمجھنا، کیونکہ یہ پورے قرآن کی بنیادی آیت ہے. سارا علمی نظام اسی آیت کریمہ میں خالق نے بند کر دیا. اور اسی طرح اوحینا، اللہ فرما رہا ہے اوحینا الیک، اور اسی طرح ہم نے وحی کی، میں نے نہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے وحی کی. خدا جانے جو ہے ہی میں، اس میں نے ہم مچھلی کے استعمال میں تھا. میں واحد کی لفظ، واحد وہ واحد ہے صفات میں، احد ہے ذات میں. اللہ احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں. علی فرماتے ہیں وہ ایسی ذات ہے جس نے اپنی ذات پر ذات سے دلالت کی. یا من دل اللہ ذات ہی پہ ذات ہے. خدا جانے وہ کیسی ذات ہے
جس نے اپنے ذات کی دلیل اپنی ذات سے دی. یہ کمال لہجہ بلاغہ کا جناب علی جانے اس کا کام تھا. یہ جناب علی کا جملہ ہے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، جس کی ذات کی دلالت اپنے ذات سے دے کر علی فرماتے ہیں لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل، میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. یہ ہونا بتا رہا ہے خدا جانے وہ کب سے ہونا ہے، وہ کب سے ہے اور کبھی علی کب سے ہوا ہے. کب زمانے میں علی فرماتے ہیں میرا بڑی بات کر رہا ہوں. علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. اور جلدی بات کر دوں، یہ کہہ کے علی فرماتا ہے لوگوں وہ دعویٰ ہے میں دلیل. اللہ آج بھی دعویٰ ہے، کل بھی دعویٰ ہے، دعویٰ ہی دعویٰ رہے گا. وہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں. اصول دعویٰ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتا ہے. خوش ہو میرا بھائی، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے. اور بے خبرو علی اللہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں علی اللہ نہیں، لیکن کیا کریں جیسا دعویٰ ہوتا ہے ایسی دلیل. اب جناب ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح قرآن سننا ہے، گھبرا کے نہیں سننا، محبت میں سننا ہے. وَكَذَلِكَ ہے، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی، میں نے نہیں، ہم اللہ، ہم نہیں. خدا جانے 14 کے لیے ہم کیوں کہہ رہا ایک اظہار عظمت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. خیال کرائے سے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے ہم کہہ رہا ہیں ہم. لیکن یہ ہم وہ ہم نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم میں شمول مساوات ہوتی ہے. ہم میں شمول مساوات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے شمول مساوات؟ کم ہوا بہت ساری برابر کی میں مل کے میں مل کے ہم بنتی ہے. شمول مساوات نہیں، اللہ اپنی عظمت کا اظہار فرما رہا ہے. ہم ہی عظیم ہیں، ایسی وحی کرنے والے. اور یاد رکھائے بات وحی سے شروع ہو گئی. ہم نے وحی کی، جتنی میرے تشریف رکھتے ہیں ہاتھ باندھ کے میں نوکر آپ کا ضرور کہوں گا آپ کو وحی ہوتی ہے. صحیح فرماتے ایک بار ہوتی وہ وحی نہیں ہوتی، آپ نہیں ہوتے وحی نہیں ہوتی. اگر آپ وحی، اب وحی کا تصور میں کن لفظوں میں سنا ہوا، وحی ہمیں ہوتی نہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی، میں نے نہیں.
پرانا ہے، اس حقیقت سے حجاب ہم نہیں ہٹا سکتے. جب صاحب حجاب آئے گا علی فرماتے ہیں اس کے ہاں اس کی ذات پاک پر لاکھوں جبروتی حجاب ہیں، توحید پر لاکھوں جبروتی حجاب ہے، مگر اس حجاب کا پہلا حجاب ہی میں علی ابن ابی جو سمجھ آنی ہم نے وہی، اب وہی ایک تصور ہے، وہی ایک کمال ہے، وہی ایک علم ہے، وہی ایک حقیقت ہے. اب اس وحی کو پوچھا کہ مولا وحی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تیزی کے ساتھ مخفی اشارہ کرنے کا نام وحی ہے. اور بھی فرمایا تیزی کے ساتھ، تیزی ہماری نہیں توحید کی تیزی. تیزی ہماری پریشان ہو رہی ہے، تیزی کے ساتھ مخفی بھی ہے اشارہ بھی ہے. خدا جانے مخفی ہو کے اشارہ کیسا ہے. مخفی بھی ہے اشارہ، ہمیں بیان کرنا ہے. مخفی ہو کے اشارہ، مخفی اشارے کا نام وحی. ہم نے وحی کی ادب کی ارادہ فرمایا کہ ارادے میں پہلی شے کا نام کیا ہے؟ وحی. وحی اے اللہ تو ہے صاحب وحی، تیرا حق ہے کہ تو وحی کرے، تو ہی صاحب وحی ہے. صاحب وحی نے ہم نے وحی کی. وحی کس کی طرف وحی کی؟ اوحینا الیک، میرا حبیب تیری طرف وحی کی. ابھی رسول وجود میں نہیں آیا، الیکا کس کی طرف جا رہا؟ ذرا بتائیے گا سرکار کی طرف بڑا مجمع تشریف فرما. ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف. وہ جو تیری طرف ہے وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے؟ پوچھا گیا مولا جب یہ پہلی ہوئی آپ کی طرف آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں ضمیر ذات الہی میں بطور صفت علم الہی میں موجود تھا. اور نہیں فرما رہے، میری بات سمجھ نہیں آئی ہے. ضمیر ذات الہی میں بطور صفت تھا، عین ذات نہیں تھا. عین ذات فقط وہی ہے، عین ذات نہیں تھا. ایک سمجھتے وحی کی، جب وحی کی کس کی وحی کی؟ روحاً، روح اس کا نام رکھا روح. اب تک وہ وحی سرکار اب دیکھیے وہاں فاصلے نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو الیکا کا فاصلہ کیوں ہے؟ توحید کے لیے تو فاصلے نہیں ہیں. الیکا کے لیے ہمیں سمجھانے دو. فاصلہ اس لیے دیا مصطفیٰ ہے اللہ اللہ. ہمیں سمجھانے دو. ہم نے وہی کس کی؟ روحاً، روح. اب جو روح کی وحی کی، روح نے کہاں تک پہنچنا؟ الیکا کی طرف. الیکا کا مرچے کون ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ گھبرائیں گے میں کیا کروں گا؟ مشکل بات ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی لیکن کیا کریں. آپ کا نام بتائیں تو کہیں گے کیوں بیٹھا بتانا ہے. ہم نے وحی کی حبیب تیری
وہی کیا ہو گئی؟ روح کس کی؟ مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کی وہی روح وہی روح ہے، وہی ہے. تو سمجھ آئیے چھوڑی جو آئے وہی روح ہے، وہی ہے. اے اللہ وہی روح ہے، وہی ہے، وہی وجود ہے، وہی ہے. یہ وہی کی رش کہہ کے تو ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو خود صاحب وہی ہو کر اللہ نہیں بنایا، میں نے وہی بنایا ہے. اب جو رسول جو بھی کہے گا وہی ہو. میرا حبیب جو بھی کہتا چلا جائے گا وہ وہی ہو. رسول جو بھی کہتا چلا جائے گا وہ وہی ہوگی. میرا صاحب وہی ہونا ثابت ہو جائے گا. صاحب وہی ہونا، صاحب وہی ہونا، وہ صاحب وہی ہے. رسول وہی ہے، وہی. اب اس وحی کا دوسرا نام کیا رکھا اللہ؟ من بیانیہ ہے. یہ من جزیہ نہیں، من بیانیہ کا من بیانیہ ہے. من امرنا، یہ وہی ہمارا امر ہے. امر کے معنی ہے امام کسی شے کو بھی کن کہتے ہیں. اللہ سے ایک تاریخی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. کن کہتے، کن وہ شے ہو جائے. اب اللہ نے جانشین رسول کے لیے ایک آئین دے دیا. جانشین وہ ہو سکتا ہے جو رسول جیسا کن کہہ سکتا ہے. انما امرہ اللہ کا امر یہ ہے. اذا ارادہ شاید ارادہ کا فائل کون ہے؟ انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے. اذا ارادہ شیئن، کئی مہینے لگے مجھے اسے سمجھنے میں. اذا ارادہ شیئن، جب وہ ارادہ کا فائل کون ہے؟ بات امر کی ہو رہی ہے، کہتے ہیں اللہ یہی کرو. شیعہ ترجمے میں یہی کرو، اللہ نے کرو. اگر آپ نازل کے آپ کی رکھتے ہیں جا کے دیتے لکھا ہوا ہے. بات امر کی ہو رہی ہے. امر کو اللہ نے اللہ بھی نہیں بنایا مگر کمالات بھی اللہ کے دے دیے. اللہ کیسے سمجھائے اپنے امر کو؟ اللہ کو کہہ کے نہیں سمجھائے گا، اللہ کہہ کے نہیں بنوائے گا. کیا کہہ کے بنوائے گا؟ توحید بھی محفوظ رہے، معنی بھی جائے. انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے. دو ٹوکے جو تو دیں گے. انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے. اذا ارادہ شیئن، توحید محفوظ ہو گئی. جب امر
ان یقول لہ کن، امر کن کہے، اللہ کن کہے، اللہ نہیں رہتا۔ اللہ کن کہے تو حادث ہو جائے، اللہ رہتا۔ آپ کو اللہ کہے کن کہے گا، اللہ آگا جی اللہ کن کہے، اللہ حادث ہو جائے، حادث ہو جائے گا، واجب نہیں رہتا۔ کون کون کہے گا؟ اس کا نمائندہ۔ اللہ کا کمال مظہر سے ظاہر ہوگا، وہ جس کا بنایا ہوا ایسا ہو، بنانے والا کیسا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے کن کا کمال کس کو ادا کیا؟ کن کا کمال، دیکھیں دو کمال ہے اس کن میں، ایک ارادہ، ایک لفظ کن۔ ارادہ ایک ہے، ارادہ ایک ہے، لفظ کن کہہ کے بنانا، دو ہو گئے۔ اللہ نے فقط ارادہ اپنے لیے رکھا۔ اللہ ارادہ کرے کن نہیں کہنا، وہ شاید ہو جائے گی، مگر امام کے لیے ارادہ بھی رکھا اور کن بھی رکھا۔ ایک اور نہیں فرما رہے میری بات، امام کے لیے دو کمال ہے، کن بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ کہو یہ امام کی مرضی ہے، ارادہ سے بنائے یا کن کہتے۔ امام ارادے سے بنائے، امام کن کہنے بنائے۔ میرا امام حسن گھوڑے میں بیٹھے مدینے کی گلی میں گزرنے لگے، سامنے ایک معذور شخص بیٹھا ہے دروازے پر، اسی گلی میں سرکار کا ہمسایہ ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ سرکار پہلی مرتبہ اس کے سامنے گلی سے جو گھوڑے میں بیٹھے ہوئے گزر رہے ہیں، دل میں خیال کیا کاش آج میرا ہاتھ ہوتا، صحیح ہوتے امام کا مصافحہ کرتا، پاؤں ہوتے کھڑے ہو کے تعظیم کرتا، جو دل کا ارادہ جان لے وہی امام ہوتا۔ خود سننے میں صحیح قریب جا کر اس کے امام نے گھوڑا روک دیا، معذور بیٹھا ہوا گھوڑا روک دیا، خدا جانے اس کی تمنا کتنی مکمل ہوئی، چلو گھوڑا تو روکتے ہیں۔ امام نے اپنا چابک کو اس کے آگے ڈال کے فرمایا بھائی ذرا چابک تو اٹھا کر دے، ہاتھ بھی درست ہو گئے، پاؤں بھی درست۔ بھائی کیا کہا گیا؟ ارادے میں عمل کیا کیا؟ چاروں پھینک کے آگے بھائی اٹھا کر دے، اپنا تصرف پھینکا، اس کی طاقت کو چھین کر دیا۔ درست ہو گئے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون؟ اس کا بنایا ہوا مظہر، وہ جن کا مظہر ایسا ہو، خدا جائے اس کی ذات کیا ہو۔ ہم نے میں نے ویسے آپ کو دیدار کرنے کے لیے اگر آگے اجازت دے تو میں تھوڑا سا ترجمہ دوہرا کے پھر بات کروں۔ ہم نے تیری طرف میرا حبیب وحی کی
نہیں ہمارا، خدا جانے ہمارے میں ہم ساتھ کون ہیں، وہ روح ہمارا امر ہے۔ ذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ ترجمہ کریں۔ آپ کے پورے پاکستان میں اسی آیت کریمہ پہ بحثیں ہوئی، زبردست، کتنی شان، اسی سے عقیدے اوپر نیچے ہوتے ہیں، یہ تو بات ہے، عقیدے اوپر نیچے ہوتے ہیں، سمجھ آگئی؟ کسی نام اور ہم نام تو کوشش رسول میں کی کرو، میں جو آخر ہی ہے آپ کو بس کریں۔ ما کنتا تدری، اب یہاں دو ترجمے ہو گئے، آج بھی کہا ہے ما کنتا تدری، رسول تو نہیں جانتا تھا، یہ تھا، تو نہیں جانتا تھا مل کتاب کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا۔ اگر رسول ہی نہیں جانتا تھا تو پھر وہی سے عمر کس کو بنا؟ تو نہیں جانتا تھا، سیانے بنو جانا تو جی انرجی شخص کرو تو میری مدد چاہیے۔ تو نہیں جانتا تھا، ایک بار کیا جانتا تھا، جنہوں نے کیا غلط کیا، ابھی میں صحیح بات بتا تھا، تو نہیں جانتا تھا کہ ایمان کیا، قرآن کیا ہے اور کتاب کا۔ یہ جو پہلی جملہ کہا کہ ہم نے وحی کی روح من امرنا الیکا، تیری طرف، یہ کس لیے ہوئی؟ میں نے کسی کے ساتھ سارے لکھی، کس کے لیے ہوئی؟ یہ رسول کو جنوانے کے لیے ہوئی یا نہیں؟ اپنے اس بیان کو سارے اللہ نے کیوں پہلے تعلیم دی؟ کیونکہ اللہ نے بعد میں اعلان کرنا تھا، تو جب تک شیاطین سے پیچھے جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے، ساتھ سما کو رکا کے آئے کا ترجمہ کرنا۔ کیوں ترجمہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ پہلے کے بڑی کشتی کی روح ہم نے امر بس روح کی وحی کی وجود روح دے دیا، رکھ دو چھوڑا رسول ہم نے وحی کی تیری طرف۔ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ تو نہیں جانتا تھا، غلط ترجمہ، آج کے بعد ترجمے کو صحیح کرو۔ ہم نے وحی کر کے تمہیں رسول علم دے دیا ہے، قرآن کا بھی ایمان کا بھی۔
کیسے ہوتی اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام آئے, آگے آج بال پیش کیے, سرکار نے دیکھ کے 2 الگ کر دیے, 3 الگ کر دیے, فرمایا 2 نہیں ہیں 3 ہیں. بس نہیں ہوا. سرکار نے 2 معلوم ہوا جو جنس والا ہوتا ہے وہ دیکھ کے پہچان لیتا. 2 ہیں 3 نہیں. اس نے کہا صحیح, آپ نے 2 الگ کر دیے اور 3 الگ کر دیے, 3 ہیں 2 نہیں ہیں, ہمیں کیسے معلوم؟ میری امام نے فرمایا معمول جلدی کر آگ جلواؤ. آگ جلائی تو 2 بال ڈالے آگ میں تو جل گئے. آگ میں 2 بال ڈالے جو رسول کے نہیں تھے. وہ جل گئے. اب لوگ 3 بال جو رسول پاک کے تھے آگ میں ڈالا, آگ بجھ گئی. وہ کیا سمجھ آ گیا؟ وہ جن کے بالوں سے جہنم بچ جائے اس کا ماننا کتنا واجب ہو. جب 3 بال ڈالے تو آگ بجھ گئی. جب بجھ گئی تو میرے امام نے اس کی کسی آگ بجھ گئی. جب بجھ گئے میرے امام نے سلام کیا, السلام علیکہ یا جدی, نانا میرا سلام. بالوں سے جواب آیا علیکہ السلام یا والدی. بیٹا میرا سلام. بیٹے کیا ہے؟ عین الحیا. ہم نے سفر کرنا یہ آیت ایسی ہوتی ہے ذرا بھی وقفہ ہوتا ہے, فاصلے ہوتا ہے. اب ہم لوگوں کے لیے دماغ کو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. خدا کے بارے بڑھنے کا اکثر میں بیٹھے بیٹھے کہتا ہوں بہت ہی جلدی ہے اور دیکھ لوں گا آپ کا. بس تو نہیں جان سکتا تھا من کتابوں بلند ایمان. ایک ہونا تو ساری گل کرنے لگا. تو نہیں جان سکتا تھا من کتابوں بلند ایمان. بلند ایمان کہ کتاب قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. قرآن و ایمان کا ماننا جاننا اسی روح پر ہی منحصر. منحصر ہو گیا ہے. اسی کو جاننا ہے, اسی کو ماننا ہے, اسی کو پہچاننا ہے. یہی ہے. معلوم ہو گیا کہ جس کے پاس روح ہے امری ہوگا, امری ہوگا, امری ہوگا. پہلا کہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں, جس کے پاس روح ہے امری ہوگی وہ ناطق قرآن بھی ہوگا, سامع قرآن بھی ہوگا. ناطق قرآن بھی ہوگا, سامع قرآن بھی ہوگا. تو ناطق قرآن کا جانشین کسے ہونا چاہیے؟ اب اگر یہاں تھوڑا سا عقیدہ ادھر ادھر ہو گیا, اب جب اگر عقیدہ ادھر ادھر ہو گیا تو پھر کیا نتیجہ؟ اب آپ کو آئین مل گئے, اس آئین کے تحت فیصلہ کرنا. جب اس آئین کے تحت فیصلہ ہوگا, چونکہ آئین ہمیں مل چکا اور 1-2 دن کے لیے نہیں,
قیامت تک کے لیے مل جائے، اور اس قیامت تک کے لیے دین کے اس وقت ربا کرتے ہوئے اور ربا کرتے ہوئے دین کے وارث کو محمد علی محمد ہے کوئی دوسرا نہیں، جب کوئی دوسرا نہیں پھر مانو اگر دین ہے تو پھر ان اماموں میں سے ایک امام زندہ موجود ہے، اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے ہندی میں ہمارے خلاف ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی، بڑی ضخیم کتاب، دیتا کسی کو نہیں تھا۔ علامہ ہندی کو ایک معلوم ہوا اس کے پاس کتاب ہے، وہ کہتا ہے کسی طریقے سے ان سے لوں تو اس کا میں جواب نہیں دوں گا۔ ایک رات محلے میں رہتے ہندی میں، وہ بھی ہندی میں رہتا، ایک دن محلہ ان کے پاس گئے، وہ خوش ہو گیا، ظاہر نصیب آپ آج کیسے آئے؟ کہتے ایک ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے میرے پاس اور آپ کی ضرورت میں اس کا دل رہا ہوں، نہیں آپ کے پاس کام ہے، سنا ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، تو میں کتاب لینے آیا۔ اللہ نے کہا وہ کتاب میں لینے آیا، کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کسی کو کتاب نہیں دوں گا۔ میں نے قسم کھائی ہے کسی کو کتاب نہیں دوں گا۔ فوراً علامہ ہندی نے کہا قسم میں شرط ہوتی ہے، شرط بتا دو۔ بہت سمجھا دیا، قسم میں شرط ہوتی ہے، شرط بتا دو۔ اسے کہا میں نے شرط لگائی ہے ایک رات کے لیے دوں گا۔ اسے کہا ایک رات کے لیے دوں گا۔ اب تو دے اٹھ کے گیا، کتاب لے آیا، ایک رات کے لیے علامہ ہندی گھر آئے اور آ کے مغرب کی نماز پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد اتنی بڑی ضخیم کتاب کو لکھنا شروع کیا، لکھتے لکھتے آخر انسان نے فطرت میں تھک جانا ہے، آدھی رات کو تھکنا شروع ہوا۔ اب لکھتے ہوئے کچھ لفظ ہے یا پھر اوپر میں بدلنے شروع ہوئے، خیال کیا اگر یہ پوری کتاب ساری کتاب میں لکھی ہے، یہ نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی فطرت ہے جہاں فطرت کو نبی بھی نہیں روک سکتا۔ نیند آ رہی ہے، اگر نیند میں نے لکھا اور غلط لکھا گیا تو جواب کیا دوں گا؟ اسی کا کہنا تھا، خوش ہو جاؤ اللہ کے آپ کو سمجھ آ جائے۔ بس اس نے کہا تو اونگ آئی تو اونگ میں بارنے نے آ کے کہا ہندی سو جاؤ میں لکھ دوں گا۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر ہے، علامہ ہندی تم سو جاؤ یہ کتاب میں لکھ دوں۔ جب امام زمانے نے حکم دیا لیکن نیند کے لیے تو آنا، آئے ایسے سو گئے، رجسٹر رکھ دیا سو گئے۔ اب جب صبح اٹھے دیکھا رجسٹر رکھا ہوا ہے، اب جو کھولا لکھا ہوا ہے تمت بالخیر، خوش نہیں ہوئے، تمت بالخیر۔ خیال آیا سید کو لکھا ہے یا لکھوایا؟ اب جو کہتا ہے کہ میں تو خیر کی طرف دیکھا، سارا نظام ہی خیر میں ہوتا ہے۔ اس کے نیچے 10 خط تھے مولا، کس کے لیے؟ ہماری رہبری، تاکہ ہماری جتنی کمیاں ہیں ان کو کس سے پورا کریں۔ اللہ اکبر۔ بس میرا خیال ہے آج میں چھوٹا سا ایسی مسائل پڑھوں، یہی سے میں جملہ کہتا ہوں۔ 18 سال کے سن میں جناب سیدہ کے سر کے بال سفید،
اللہ جانے میں رونا چاہتے ہیں. حدیث پاک کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. دروازے کو لگی ہوئی آگ کو جب کسی نے لات ماری، دیوار اور دروازے کے درمیان میں سیدہ آئی. خدا جانے روایتوں گزرنے کی کئی روایتیں کہ اوپر سے کتنے گزر گئے، روایتیں ہیں کتنے گزر گئے، لیکن ایک روایت مسلم ہے کہ بیوی نے آواز دی، فضا مجھے سنبھالو. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ بیوی اپنے گھر میں خود نہیں چل سکتی تھی، عصا کا سہارا لیتی تھی. حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا کے سہارے پہ بھی چلتی. ایک دن آئے دیکھا جناب علی حالت وہیں بیٹھ جاتی کہ جناب علی پریشان نہ ہوں کہ میری یہ حالت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب علی آئے چیخیں مار کر، شہزادی رو رہی ہے. علی کی چیخیں نکل گئی، روتے ہوئے ساتھ بیٹھ کے شہزادی اتنی چیخوں سے کیوں رو گئی؟ چیخ مار کے کہا، علی آقا آپ کے بارے میں مجھے سلمان فارسی نے رات بتایا ہے، میں رات سے چیخیں مار رہی ہوں. امام نے فرمایا کیا بتایا ہے؟ کہوں جو نہ کیا بتایا ہے؟ سلمان نے کہا، بیوی نے کہا سلمان نے بتایا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بڑا مسائل ہے. جب کہا نا مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، جناب علی نے فرمایا آگے تو نہیں بتایا. بولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں. حضرت اللہ سیدہ فرمائے خدا جانے سیدہ کے کیسے کیسے سے وہ وجہ ہے کہ سیدہ عصا کا سہارا لے کے چل گئی. جناب علی آئے کیا دیکھا؟ بیوی عصا کے سہارے پہ بیٹھی چیخ مار کے رو رہی. پھر ایک دن آیا کیا دیکھا کہ بیوی عصا کے ساتھ ایک ہاتھ کے ساتھ کام بھی کر رہی ہے، جناب حسنین کو نہلا بھی رہی ہے، کپڑے بھی صاف ہو رہے ہیں، کھانا بھی تیار ہو رہا. جناب علی عالمین کا امام قریب آ کے کہتا شہزادی کونین اتنا علیل ہو کے اتنے کا جو میں کہوں. بیوی نے قریب ہو کے کان میں کہا ذرا آہستہ سے کہیں کہیں میری زینب نہ سنے. اللہ قریب ہو کر میری بیوی نے کہا علی آقا میں آج رات کی مہمان سیدہ سے قبول فرمائے مسائل کا بیان ہے. آج رات کی رات بابا خواب میں آئے تاج اترا ہوا تمہیں گلے لگا کے کہا زہرا کل تم میرے پاس آ جاؤ سے چھوٹ جاؤ گی. تو سب جناب علی نے کہا سیدہ کوئی وصیت رہوں تو کریں. کہوں اور وصیتوں کو چھپانے والے بیوی نے پہلی وصیت کی ہے علی آقا جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں انہیں جنازے میں شریک نہ کریں. علی آقا کبھی زیادہ دیر میری بیٹیوں کے پاس گزارا. آقا میں نے ایک ہاتھ سے ایک چولا بنا کے رکھا. میں نے کہا بابے مسائل بہت آئی ہیں. ایک ہاتھ سے میں نے چولا بنایا. میرے بعد آپ شادی کرنا بی بی عمر بنین سے ان سے بچہ جو آئے گا عباس کا نام رکھ کے جائے. جب عباس آ جائیں
حجرے میں جا رہی ہوں، بچوں کو نانے کی بھیجو، نانے سے دعا مانگو، صحت ہو، کیونکہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ ہمیں بلانے ماحول بتانے کی شیخ آتے چلے گئے، بی بی نے کہا نانوں پہ شرما جی قریب آئی، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی ہے سمجھنا میں زندہ ہوں۔ میرا کہا بہت بڑا مسائل ہے، جب میری آواز موقوف ہو جائے سمجھنا میرا انتقال ہو گیا۔ میرے حسنین آئیں گے، پہلے انہیں کھانا کھلانا، بعد میں میرے متعلق بدلانا، کئی حسنین بھوکے نہ رہے۔ بیٹی فرماتی ہے کہ آواز آ رہی ہے، آتی رہی، یک دم آواز موقوف ہوئی، مدینے کی زمین نے ہلنا شروع کیا۔ بیٹی کہتے ہیں میں نے دیکھا حسنین بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، گلے میں علامے ہیں، نبی ان میں سلمہ اماں کہا ہے، بیٹا پہلے کھانے کھا لو، بعد میں امی کے پاس جانا۔ فرمایا تو جانتی نہیں میں حسین ہوں، میں نانے کے بعد بیٹھا ہوں، نانا کمر تک باہر مجھے گلا لگا کے کہا حسین جلدی جا تم یتیم ہو گئے۔ آج میں تو اللہ تمہاری ماں کا انتقال، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال اندر گئے، ماں کے منہ پر منہ رکھ کے کتنی دیر تک جناب امام حسین علیہ السلام باتیں کرتے رہے۔ روایت میں ہے جناب علی کفیل غسل ہے، جناب فضا غسل دے رہی، دیر ہوئی نا جب فضا کو جناب علی میں چیخ ماری فضا، جناب علی بے چین ہو کے اٹھے، فضا خیر ہے ٹھیک ہی کیوں مار گئی؟ مولا جگہ خشک نہ رہ جائے۔ کیا بات ہے؟ آقا سیدہ پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا، میرا خیال ہے بہت بڑا مسائل ہے۔ پرساد ہے نا پرساد کہاں پا آواز آئی علی مجھے ایسے بابا کے پاس جانے دو، میں کہوں گا بابا تیری امت نے یہ سلوک کیا، اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہی حق تھا، یہی حق۔ غسل مکمل ہوا، سارے خانہ میں جسد پاک رکھا گیا، سارے آخری منہ دیکھ رہے ہیں، امام حسین دور کھڑا، جناب حسن کہتے ہیں بھائی جاؤ نہ ماں جا رہی ہے، جناب زینب نے کہا بھائی ماں جا رہی ہے، فرمایا میری ماں فخر مریم ہے،